لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اور اگر ایک اعتبار سے دیکھا جاوے تو خود اپنے مکان میں، چونکہ طبہ بادشاہ نے آپ ہی کے لیے صدیوں پہلے یہ مکان تیار کرایا تھا. اور بادشاہ نے جو خط لکھا تھا وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش بھی کیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نیچے کے منزلے پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف ہر طرف یہ خبر پھیلتی جا رہی تھی کہ آخری نبی مدینہ تشریف لے آئے ہیں. تو کچھ تو پہلے ہی سے ایمان لے کر آ گئے تھے اور کچھ اب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور ملاقات کے بعد ایمان لاتے جا رہے ہیں. ان میں یہود کے بڑے بڑے عالم اور یہود کی ایک بڑی بستی مدینہ میں اس وقت موجود تھی اور وہ اسی مقصد سے مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آخری نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آ جائیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آخری نبی آ چکے اور جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے، یعنی ایمان لے کر آ جانا چاہیے. لیکن پھر بھی یہود کی مختصر سی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور بقیہ ایک بڑی جماعت نے جاننے کے باوجود، علم ہو جانے کے باوجود
آپ پر ایمان نہیں لائے، اسلام کو، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہودیوں کے علماء کی مختلف گروہوں اور کبھی تنہائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ تشریف لے آئے، تو یہودیوں کے علماء بیت المدارس، ان کا ایک مدرسہ تھا، اس کا نام ہے بیت المدارس، اس میں سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو طے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے سوالات کرنے چاہیے، اگر سوالات کے جوابات صحیح مل جائے تو پھر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہودیوں کی بعض کمیٹیاں بن کر، بعض گروہوں بن کے اور بعض تنہائی میں اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آنے لگے۔ یاسر بن اخطب یہودیوں کا عالم تھا۔ یہ جیسے ہی خبر سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرآن سنا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی دین ہے، یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی نبی ہے جن کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے جا کر اعلان کیا، اطیعونی، کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو، کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں جن کا ہم انتظار کیا کرتے تھے، کننا ننتظر، جن کا ہم ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، اب تم کو چاہیے کہ تم ان پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ لیکن چونکہ یہ چھوٹے بھائی تھے اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے حیی ابن اخطب، یہ حیی ابن اخطب ان کے سردار بھی تھے اور یہ یاسر کے بڑے بھائی بھی تھے۔ تو عام طور سے لوگ جو ہے سردار کی بات مانا کرتے ہیں، سب اپنے سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حیی ابن اخطب نے اپنے بھائی کی بھی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی اور جو ہے ایمان لانے اور اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ تو اس کو دیکھ کر اس کی قوم بھی ایمان نہیں لائی، حالانکہ وہ جانتے تھے اور پہچان گئے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ ایمان اور ہدایت ان کی تقدیر میں نہیں تھی، اس لیے جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان لائے نہیں۔ اسی طرح روایات میں لکھا ہے کہ ایک عالم تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے آ کر پوچھا کہ یہ سورت آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی تعلیم آپ کو کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں وہ کتاب سن کر آیا ہوں جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے بالکل مشابہ ہے، اور یہ وہی دین ہے اور یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کیا کرتے۔ تو وہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پورے قافلے کے ساتھ وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو روایات میں اس طرح بھی واقعات ملتے ہیں کہ یہودیوں کا گروہ آیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، قرآن سن کر ایمان میں داخل ہو گئے، اور بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے بات سنی لیکن ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور اسلام کو، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ابن سوریہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، ابن سوریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ابن سوریہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی اور اس سے سوال کیا کہ اے ابن سوریہ، کیا تورات کے اندر شادی شدہ زانی کا حکم وہ رجم نہیں ہے؟ یعنی یہودیوں نے ان کی کتاب میں جو شادی شدہ، یعنی جس کی شادی ہو گئی ہو، وہ اگر زنا کر لے، گناہ میں مبتلا ہو جاوے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاوے، نہیں اس کو مار ڈالا جاوے۔ زنا کی اتنی بڑی سزا ہے، اور وہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہونا چاہیے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، لیکن اگر کوئی شادی شدہ گناہ کرے تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاوے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنی کتاب کے اس حکم کو بدل دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ابن سوریہ جو بڑا عالم تھا اس سے سوال کیا، چونکہ عام طور سے یہودیوں کے گروہوں میں اور ان کی قوم میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کی سزا نہیں ہے، چونکہ یہ حکم ان کے علماء نے بدل دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابن سوریہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں رجم سزا نہیں ہے شادی شدہ زانی کی؟ اللہ کی قسم دے کر پوچھا۔ ابن سوریہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں نہیں بتلاتا، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی قسم دی ہے اس لیے کہتا ہوں کہ شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا تورات میں بھی رجم ہی لکھی ہے، یعنی رجم ہی ہے، لیکن علماء یہود نے اس حکم کو بدل دیا ہے۔ پھر ابن سوریہ نے کہا کہ ہم یہود یہ جانتے ہیں اور یہود کا گروہ یہ جانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہے اور آپ سچے نبی ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کی وجہ حسد ہے، حسد، کیونکہ یہودیوں کو حسد ہو گیا تھا، اور حسد کی بہت سی وجوہات تھی۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تھے، بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے۔ آخر میں جتنے نبی پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا بعض روایات کے مطابق نام تھا یا آپ کا لقب تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، جن میں ایک حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تک جتنے نبی آ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ بنی اسماعیل میں، اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو ان کو اس بات کا حسد ہو گیا تھا کہ یہ آخری نبی جن کے اتنے فضائل ہیں، اتنے صفات ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اس حسد کی بنا پر یہود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔
تو ابن سوریہ نے کہا کہ آپ پر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ یہودیوں کے بڑے عالموں میں ایک عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ کا نام اصل میں حسین تھا پہلے۔ حسین یعنی صاد سے، ہا صاد، حسین۔ ایک تو حسین ہوتا ہے حضرت حسین جیسے نام ہے ہا سین سے، لیکن آپ کا نام حسین تھا۔ جب آپ ایمان لے کر آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر حسین سے آپ کا نام رکھا عبداللہ ابن سلام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، مختلف روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، اپنی کتابوں میں پڑھتے ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام کو خبر پہنچی کہ آخری نبی مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے جلدی سے نیچے اترے۔ جیسے ہی خبر سنی اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور جلدی جلدی سارے کام چھوڑ کر آپ جو ہے نیچے اتر گئے۔ آپ کی پھوپھی دیکھ رہی تھی جس کا نام خالدہ بتلایا جاتا ہے، تو آپ کی پھوپھی نے عرض کیا کہ آپ جو ہے آخری نبی کی خبر سن کر اتنی خوشی میں آ گئے اور اتنی جلدی جلدی کام چھوڑ کر جا رہے ہو کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے اور ان کی خبر دی جاتی تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس آخری نبی کی خبر سن کر آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ بھی موسیٰ ہی کے بھائی ہے اور یہی دین لے کر آئے ہیں جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو ان کی ملاقات کے لیے جو ہے مجھے جلدی جلدی جانا ہے۔ تو آپ کی پھوپھی نے کہا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہے، یہ وہی شخص ہے جو آخری نبی ہے، جن کا ہم انتظار کیا کرتے تھے اور ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہی نبی ہے جو قیامت کی سانس کے ساتھ جو ہے مبعوث ہونے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن سلام ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس روایت میں ایک جملہ جو ملتا ہے کہ آپ کی پھوپھی نے یوں کہا کہ یہ وہی نبی ہے جو قیامت کی سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ علماء نے یہاں لکھا کہ قیامت کی سانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کے بارے میں جو صفات اگلی کتابوں میں لکھے تھے ان میں ایک صفت یہ تھی کہ آپ جب آئیں گے تو قیامت بالکل قریب ہوگی، اور قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہونے والے ہوں گے وہ فتنوں کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے، یعنی آپ کی امت کے اندر وہ بڑے بڑے فتنے ظہور پذیر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ تو اسی کی طرف آپ کی پھوپھی نے جو ہے اشارہ فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھتے ہی آپ جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی خوب سلام کرو، جب بھی مسلمان ایک دوسرے کو ملے تو خوب سلام کرے۔ تو پہلا حکم
جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اور اپنے کان میں جو آواز پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلا، سلام کو عام کرو۔ دوسرا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری چیز، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو توڑو مت۔ آج ہم ہمارا حال دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن رشتوں کو توڑنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم رشتوں کو بچا کر رکھیں اور اس کو جو ہے جوڑ کر رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جس وقت کہ لوگ اپنی میٹھی نیند سو رہے ہو، یعنی ایسے وقت پہ نماز پڑھو کہ لوگ جو ہے اپنی میٹھی نیند سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہ 4 کام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی یہ 4 کام کرو گے سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے سب سے پہلا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سنا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو ایمان لے کر آ گئے۔ آپ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جو ہے یہود کے گروہوں کو، قافلے کو بلاؤ اور ان کو بھی اسلام کی، ایمان کی دعوت دو، اور میرا تذکرہ مت کرنا، مجھے ایک طرف جو ہے ایک کوٹھڑی میں چھپا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جماعت کو بلایا اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو ایک طرف جو ہے چھپا دیا، اور پھر ان یہودیوں سے سوال کیا اور ان کو اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ تو سب باتیں سننے کے بعد یہودیوں نے کہا کہ ہم تو یہ کچھ بھی نہیں جانتے، جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ اسی طرح ان کو دعوت دی، اور تین مرتبہ انہوں نے، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں جو عبداللہ ابن سلام ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودیوں کے گروہ نے کہا کہ وہ ہمارے بڑے عالم ہے اور ہمارے سردار ہے اور بہترین سردار ہے، اور وہ بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور بڑے عالم، ان کے ابا بھی بڑے عالم تھے اور بڑے بہتر آدمی تھے ان کے بیٹے، اور ان کے ابا بھی ہمارے سردار تھے۔ یعنی گویا حضرت عبداللہ ابن سلام کی تعریف کرنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آ جائیں گے تو کیا آپ لوگ بھی ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ ابن سلام آپ پر ایمان لے کر آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ آپ جو ہے باہر آؤ۔ تو چھپے ہوئے تھے، باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد جو ہے سب کے سامنے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر ان یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ بھی اللہ سے ڈرو، اور آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہے، سچے نبی ہے، سچے رسول ہے، ان پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو اس وقت سب گروہوں نے جو ابھی تک عبداللہ ابن سلام کی تعریف کر رہے تھے کہا کہ تم تو بڑے برے آدمی ہو اور بڑے برے آدمی کے جو ہے بیٹے ہو، اور تم ہمارے کوئی سردار نہیں تھے، اور تمہارے ابا بھی ہمارے کوئی سردار نہیں تھے۔ تو جو اب تک تعریف کر رہے تھے وہ پھر برائی کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں کی تو یہ عادت ہی ہے، جو فوراً جو ہے اپنے زبان سے پھر جاتے ہیں۔
تو اس طرح مختلف لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہونے لگے، اور اللہ نے جن کی تقدیر میں ایمان کی ہدایت لکھی تھی وہ ایمان لاتے گئے، اور یہاں تک کہ ایمان لا کر وہ صحابی بنتے چلے گئے، اور جن کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑا رہا، اور مخالفت کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کون سے کام انجام دیے، اور دین کے پھیلانے کے لیے کون سی شکلیں اختیار کی، اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں اور مجاہدے ہوئی، اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔